اکابرین اشاعت التوحید و سنہ نعرہ تکبیر الحمد لمن قدر وهدى الحمد لله الذي خلق الإنسان وعلم الإنسان علم الإنسان ما لم يعلم شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له نشهد أن سيدنا ومولانا وسندنا وهادينا ومرشدنا محمدا عبد الله ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا الآية صدق الله العظيم اللهم صل على محمد صلوا على محمد لقول الله تبارك وتعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد صل على محمد صل على جمال محمد صل على كمال محمد صل على آل محمد صل على إعلان محمد عنوان محمد صل على بيان محمد صل على قرآن محمد صل على عنوان محمد صل على ولادة محمد رسالة محمد تلاوة محمد عبادة محمد صل على سياسة محمد صل على خشوع محمد خضوع محمد صل على ركوع محمد سجود محمد صل على عضو محمد جسد محمد صل على اعلان محمد صل على ہجرت محمد جہاد محمد ایاب محمد ذہاب خطاب کتاب محمد اللهم صل على محمد آل محمد صل على بنين محمد صل على بنات محمد صل على مكة محمد مدينة محمد بدر حنين
صل علی مشی محمد صل علی خشوع محمد اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد توحید محمد صل علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صل علیہ شان رسالت، شان صحابہ، عظمت صحابہ، اشاعت التوحید و سنہ، حضرت مولانا عمر فاروق عزیزی صاحب۔ واجب الاحترام معزز علماء کرام، بزرگوں، ساتھیوں اور میری ماؤں اور بہنوں، اصل بیان تو انشاءاللہ میرے بعد ناظم تعلیمات مدرسہ تعلیم القرآن راولپنڈی حضرت مولانا نذیر احمد صاحب، وکیل صحابہ، جانشین وکیل صحابہ، مقرر شعلہ بیان صاحبزادہ مولانا امیر بندیالوی رحمت اللہ علیہ، حضرت مولانا عصمت اللہ بندیالوی صاحب، جبل و استقامت کے پیکر، دکھوں کے پہاڑ سہ کر بھی رب کی توحید، رب کے قرآن، پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر ڈٹ جانے والے حضرت مولانا اشرف علی صاحب اور شہزادہ اہل سنت ولی ابن ولی حضرت مولانا سید شفاء اللہ شاہ بخاری صاحب، انشاءاللہ ان کا تفصیلی بیان ہوگا۔ میں تو بطور تمہید کے کہ تاکہ آپ کو جگاؤں، وہ بیٹھا ہوئے سامنے۔ تفصیلی خطابات تو علماء کے ہوں گے، صرف جگہ اصل بیان تو انشاءاللہ علماء کے ہوں گے، میں تو بطور تمہید کے حاضر ہوا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی جس طرح ہر چیز کو اللہ نے کامل بنایا، اسی طرح اللہ نے آپ کی ختم نبوت کو بھی کامل بنایا۔ دو تین باتیں اس حوالے سے آپ کے سامنے ذکر کروں گا کہ اللہ نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو بھی کامل بنایا، کیونکہ لوگ کہتے ہیں اشاعت التوحید و سنہ والے یہ تو نبی کو مانتے ہی نہیں ہے۔ افسوس کے ساتھ
کہنا پڑتا ہے۔ آج پاکستان میں بلکہ کراچی میں بھی ختم نبوت کے عنوان پر کانفرنسیں ہوتی ہیں، سیمینار ہوتے ہیں، دوسرے مکتبہ فکر کے علماء کو تو بلا لیا جاتا ہے، لیکن جس دیوبندی عالم نے اپنے مدرسے کو، دیوبندی عالم نے اپنے مدرسے کو ختم نبوت کے مدرسے، ختم نبوت کے عنوان کے لیے پیش کیا تھا، تاریخ کو اٹھا کر دیکھو، تاریخ کو اٹھا کر دیکھیے تو تمہیں یہ نظر آئے گا۔ میں تمہید کے بغیر ہی اپنی بات کو موضوع کی طرف لے کے جا رہا ہوں۔ کتابوں کو اٹھا کر دیکھو تو تمہیں یہ نظر آئے گا کہ اگر اس دور میں ختم نبوت کے عنوان پر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دلوانے میں اگر دوسرے علماء کا جہاں کردار تھا، میں مانتا ہوں حضرت مولانا عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار تھا، مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار تھا، لیکن یہ مت بھولنا انشاءاللہ اشاعت التوحید کا بچہ ہماری پچھلی نسل نے بھی، موجودہ نسل بھی، آئندہ آنے والی نسل بھی کراچی کے کونے کونے میں یہ بتلائے گی، جہاں پر ختم نبوت کے عنوان پر قادیانیوں کو اقلیت غیر اقلیت قرار دلوانے میں، غیر مسلم قرار دلوانے میں دوسرے علماء دیوبند کا کردار تھا، وہی ان علماء دیوبند میں شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان رحمت اللہ تعالی علیہ اور پیر طریقت سید عنایت اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ کا کردار بھی موجود تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، مولانا شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان صاحب، عنایت اللہ شاہ بخاری صاحب، مولانا غلام اللہ خان صاحب۔ بہرحال بات کو آگے بڑھاتے ہوئے میں عبارت کر رہا تھا، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز کو کامل اور اکمل بنایا، کیونکہ خود قرآن کا اعلان ہے۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے نازل کیا ہے قرآن، اگر تمہیں شک ہو جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کیا ہے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، تو اس قرآن کی صورت جیسی کوئی صورت لے کر آ جاؤ، کیونکہ قرآن کی بھی مثال نہیں، جس پیغمبر پر قرآن اترا اس کی بھی مثال نہیں، پیغمبر کی بھی مثال نہیں، پیغمبر کا حسن دیکھو اس کی بھی مثال نہیں، پیغمبر کا حسن بے مثال، پیغمبر کا جمال بے مثال، پیغمبر کا کمال بے مثال، پیغمبر کا اخلاق بے مثال، پیغمبر کا احسان بے مثال، پیغمبر توحید سنائے تو بے مثال، پیغمبر اگر مکہ میں آئے تو بے مثال، اگر پیغمبر مکہ کی گلیوں میں پتھر کھائے تو بے مثال، پیغمبر اللہ کی توحید سنائے تو بے مثال، پیغمبر مدینہ جائے تو بے مثال،
پیغمبر اگر مدینہ میں جا کے جنگیں لڑے تو بے مثال، پیغمبر کی ایک ایک چیز میں اللہ نے بے مثال، اس لیے تو میں کہتا ہوں قرآن جیسی کوئی مثال نہیں، قرآن جس پیغمبر پر اترا اس کی بھی کوئی مثال نہیں، پیغمبر کا حسن بے مثال، پیغمبر کی گھر والیاں بے مثال، پیغمبر کے صحابہ بے مثال، پیغمبر کی گھر والیاں بے مثال، پیغمبر کے ساتھی بے مثال، پیغمبر کا یار بے مثال، پیغمبر کا یار غار بے مثال، پیغمبر کی ہجرت بے مثال، پیغمبر کی حجت بے مثال، پیغمبر کی حجت بے مثال، پیغمبر کی لجت بے مثال، پیغمبر کی لجت بے مثال، پیغمبر کی تلاوت بے مثال، پیغمبر کی عبادت بے مثال، پیغمبر کی سیاست بے مثال، پیغمبر کی نماز بے مثال، پیغمبر کا رکوع بے مثال، پیغمبر کا خشوع بے مثال، پیغمبر کا خضوع بے مثال، پیغمبر کی سجدہ بے مثال، پیغمبر کی نماز، پیغمبر کا تہجد، پیغمبر کا راتوں کو اٹھ کے دعائیں کرنا بے مثال، پیغمبر کی ادا بے مثال، پیغمبر کی وفا بے مثال، پیغمبر کا آنا بے مثال، پیغمبر کا جانا بے مثال، پیغمبر کا سونا بے مثال، پیغمبر کا کھانا بے مثال، پیغمبر کا پینا بے مثال، پیغمبر کا بدر احد عذاب حنین بے مثال، پیغمبر کی تلاوت بے مثال، پیغمبر کا قرآن بے مثال، پیغمبر کا اعلان بے مثال، پیغمبر کی ہر چیز میں نے بے مثال کر دی، تبھی تمہیں اللہ نے قرآن میں اعلان کر دیا اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، میں نے تم پر اپنی نعمت کو کامل کر دیا، پیغمبر بھی ایسا بھیجا جو کہ کامل ہے، ہاں تبھی تو اللہ نے قرآن میں دوسری جگہ فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ، محمد تم میں سے کسی کے باپ نہیں لیکن میں نے انہیں اللہ کا رسول بنایا، خاتم النبیین، میں نے ان پر نبوت کو ختم کر دیا، بات میں کر رہا تھا پیغمبر کی ہر چیز اللہ نے بے مثال کر دی، پیغمبر کی ہر چیز کو اللہ نے کامل کر دیا، اور پیغمبر کی سیرت کا کیا پوچھتے ہو، پیغمبر کی سیرت کا، پیغمبر کے احسان کا کیا پوچھتے ہو، اور کچھ نہیں، ایک نیا انداز میں پیغمبر کی سیرت بیان کرتا ہوں، اگر الف سے پوچھو گے پیغمبر کی سیرت بتلا، الف کہتا ہے اللہ کو ایک بتلانے والا آ گیا، با سے پوچھئے، با نے کہا بے سہاروں کو اللہ کا ایک سہارا بتلانے والا آ گیا، تا سے پوچھئے، تا نے کہا تاجدار انبیاء آ گیا، سا سے پوچھئے، سا نے کہا ساقب زمان آ گیا، جیم سے پوچھئے، جیم نے کہا جمال والا پیغمبر آ گیا، ہاں سے پوچھئے، ہاں کہتا ہے حبیب کبریا آ گیا، خاں سے پوچھئے، خاں نے کہا خاتم النبیین آ گیا، دال سے پوچھئے، دال نے کہا دکھوں کا مٹاوا کرنے والا پیغمبر آ گیا، زال سے پوچھئے، زال نے کہا ذخیرہ حسن اخلاق آ گیا، را سے پوچھئے، را نے کہا رحمت للعالمین آ گیا، زا سے پوچھئے، زا نے کہا زمین و آسمان کا پیارا آ گیا، سین سے پوچھئے، سین نے کہا ساقی کوثر آ گیا، شین سے پوچھئے، شین نے کہا شافی معاشر آ گیا، سعد سے پوچھئے، سعد نے کہا صادق امین آ گیا، زاد سے پوچھئے، زاد نے کہا ضالین یعنی گمراہوں کو سیدھا راستہ بتلانے والا آ گیا، تا سے پوچھئے، تا نے کہا طٰہٰ کی سیرت والا، طٰہٰ کی سیرت
روشنیاں بکھیرنے والا آ گیا. ہاں ظلمتوں میں روشنیاں بکھیرنے والا آ گیا. ہر طرف روشنیاں ہی روشنیاں. عین سے پوچھئے, عین نے کہا عبادتوں کا بتلانے والا آ گیا. غین سے پوچھئے, غین نے کہا غلاموں کو آزاد کروانے والا آ گیا. فا سے پوچھئے, فا نے کہا فقیروں کی ہمدردی کرنے والا آ گیا. فا سے پوچھئے, فا نے کہا فقیروں کی ہمنوائی کرنے والا آ گیا. قاف سے پوچھئے, قاف نے کہا قاب قوسین کی بلندیوں والا آ گیا. کاف سے پوچھئے, کاف نے کہا کملی والا آ گیا. لام سے پوچھئے, لام سے پوچھئے, کاف سے پوچھئے, کاف نے کہا کملی والا آ گیا. میم سے پوچھئے, میم نے کہا مزمل مدثر کی چادر والا آ گیا. آہا میرا یہ جملہ سن کے توحیدیوں زور سے اگر پسند آئے سبحان اللہ ضرور کہنا. میم سے پوچھئے, میم نے کہا مردوں کو نہ سنانے کا عقیدہ بیان کرنے والا آ گیا. ہاں میم سے پوچھئے, میم نے کہا مردوں کو نہ سنانے والے کا عقیدہ بیان کرنے والا آ گیا. اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاء. اے میرے پیغمبر, میں اوروں کی بات نہیں کرتا. کوئی نبی ہو, کوئی ولی ہو, کوئی فقیر ہو, کوئی ولی ہو, کوئی شہید ہو, کوئی غوث ہو, کوئی کتب ہو, کوئی ابدال ہو, کراچی والا شاہ عبداللہ غازی, دھاتا لاہور والے, ملتان والوں کو دیکھو, پنجاب والے ہو, سعودی عرب والے ہو, اِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى. جو مر جائے آپ ان کو سنا. سب کی سننے والا اکیلا, سب کی سننے والا اکیلا. جب سننے والا اکیلا اللہ تو حاجت روا بھی اکیلا, لجپال بھی اکیلا, داتا بھی اکیلا. میم نے کہا مردوں کو نہ سنانے والے کا عقیدہ بیان کرنے والا آ گیا. نور نے کہا نورانی چہرے والا آ گیا. واؤ نے کہا وجہ کائنات بتانے والا آ گیا. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. میں نے جنوں انسانوں کو دنیا کو کسی اور مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا, اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اور پیغمبر نے بھی کائنات والوں کا مقصد بتلایا. وہ نے کہا وجہ کائنات بتلانے والا آ گیا. آہا یا نے کہا یسرف یعنی مدینے کو قیامت تک کے لیے رحمتوں کی بارشوں کا سبب بنانے والا آ گیا. بہرحال جو آیت کریمہ میں نے خطبہ میں تلاوت کی تھی اس میں بھی اللہ یہی اپنے پیغمبر کو اللہ بتلا رہے ہیں. ہم نے آپ کو بڑی فضیلتوں سے نوازا اور پیغمبر کے گستاخ کا الزام لگانے والوں, آؤ ذرا ایک شادی سے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سیرت سنو. پھر کبھی موقع ہوا تو انشاءاللہ اس سیرت کو آگے بڑھاؤں گا. صرف وہ آیتوں میں نے خطبہ میں تلاوت کی. اللہ فرماتے رتل القرآن ترتیلا. میرے پیغمبر ہم نے
قرآن کو بھی بڑی فضیلتوں والا بنایا. ہم نے آپ پر قرآن کو اتارا. علی قلبک، آپ کے سینے پر ہم نے قرآن اتارا. آپ رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیا کرے. اشاعت التوحید و سنہ والوں کا بھی یہی منشور ہے. اور چھوڑو فتنے فساد کو. اور شیخ الہند جب جیل سے باہر آئے تھے 2 مقصد بتلائے تھے. بے دنیا کی تباہی کے 2 سبب ہیں. ایک سبب یہ ہے لوگوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے. خدا کی قسم ہے آج اگر کوئی تعصب کی علق اتار دے تو یہ بولنے پر مجبور ہو جائے گا. اس وقت اگر پورے پاکستان میں قرآن کی کوئی حقیقی خدمت کر رہا ہے وہ اشاعت التوحید و سنہ کے علماء ہیں. بہرحال میں بات کر رہا تھا اللہ نے پیارے پیغمبر کو بھی یہ حکم دیا یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک. جو آپ پر اللہ نے اتارا آپ دنیا والوں کو سنائیے, دنیا والوں کو پہنچائیے. رات کو کھڑے ہو کر قرآن کی تلاوت کیجیے. کیوں؟ اس لیے میرا آخری جملہ ہے, کیوں؟ اس لیے ہم نے آپ پر جو قرآن اتارا وہ قرآن بھی آخری کتاب ہے. اور ہم نے جو پیغمبر جس پیغمبر پر قرآن اتارا وہ پیغمبر بھی آخری پیغمبر ہے. صلی اللہ علیہ وسلم الف الف مرہ صلو علیہ. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم ثم صلی علیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.